السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جو عنوان لے کے آئے ہیں وہ ہے امام مہدی کے خروج کی چند نشانیاں، اور اس کا انتخاب کیا ہے ہم نے امام مہدی کے دوست اور دشمن سے۔ اس عنوان میں ہم حضرت امام مہدی کے متعلق تفصیلات بیان کریں گے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے علم کا خزانہ ثابت ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مہدی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ہر 9 میں سے 7 قتل نہ کر دیے جائیں۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے جبل ابی قبیس پر عمارت دیکھی تو فرمایا، اے مجاہد، جب تم دیکھو کہ یہ مکہ کے دونوں پہاڑوں جبل ابی قبیس اور جبل کعیقان پر گھر ظاہر ہو گئے ہیں اور پانی اس کے راستوں میں جاری ہو گیا ہے تو ہوشیار ہو جانا۔ جبل ابی قبیس صفا کے اوپر والا پہاڑ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس پہاڑی پر شاہان آل سعود کا محل بنا ہوا ہے، جبکہ جبل کعیقان اس کے سامنے والا پہاڑ ہے۔ ایک قول کے مطابق الاخشبان سے مراد جبل ابی قبیس اور جبل احمر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت یعلا بن عطا نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سواری کی لگام تھامے ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکہ میں پانی کی نہریں کھودی گئی ہیں اور عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلند ہو رہی ہیں تو جان لینا کہ قیامت کا معاملہ قریب آ پہنچا۔ اب دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں پائپ لائن کے ذریعے ہر جگہ پانی پہنچا دیا گیا ہے، اور عمارتیں بھی مکہ مکرمہ کے تمام پہاڑوں پر تعمیر کر دی گئی ہیں۔ جیسا کہ صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا، یعنی بحیثیت مہدی آخر الزماں آپ سے بیعت حرم شریف میں کی جائے گی، لیکن خروج سے متعلق صحیح احادیث میں صراحت نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین نے بعض احادیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ حضرت مہدی کا خروج بیت اللہ میں بیعت لے جانے سے پہلے بلاد مشرق میں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایت کی بنیاد پر فرمایا، حضرت مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، نہ کہ سامرا کی غار سے، جیسا کہ جاہل روافض گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ اس غار میں موجود ہیں، یہ آخری زمانے میں ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ہذیانی کیفیت اور انتہائی مایوسی کا عالم ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اہل مشرق ان کی تائید و حمایت کریں گے، ان کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کو مستحکم کریں گے۔ ان اہل مشرق کے جھنڈے بھی کالے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا تھا، جس کو العقاب کہا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مہدی ممدوح آخر الزماں کا اصلی خروج و ظہور بلاد مشرق سے ہوگا اور بیت اللہ میں لی جائے گی۔ یہ بات نص احادیث اس پر شاہد ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی آثار اپنی الفتن میں روایت کیے ہیں، جن میں امام مہدی کے خراسان اور کوفہ میں موجود ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ کمزور ہیں۔ امام مہدی کتنا عرصہ حکومت کریں گے، اس بارے میں چند احادیث ہیں۔ صحیح احادیث میں 7 سال یا 9 سال کی مدت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کر لے۔ وہ چوڑی پیشانی والا، کھڑی ناک والا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال رہے گا۔ حدیث نمبر 2، مستدرک حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں، اس حدیث میں 7 یا 9 سال امام مہدی کے رہنے کی مدت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3، میری امت میں مہدی ہوگا، اگر کم مدت رہے تو 7 سال، ورنہ 8 ورنہ 9 سال۔ حدیث نمبر 4، بے شک میری امت میں مہدی ہوں گے، وہ 5 سال جئیں گے یا 7 یا 9۔ حدیث نمبر 5، میری امت میں مہدی ہوں گے، اگر کم تو 7 سال ورنہ 9 سال۔ حدیث نمبر 6، خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا اور اسلام روئے زمین پر مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔
چنانچہ لوگ اسی حالت پر 7 سال رہیں گے یا 9 سال۔ یہ چند احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی نے ان سے مہدی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہے ہاتھ۔ پھر اپنے ہاتھ سے 7 کا حصہ بنایا، پھر فرمایا، وہ آخری زمانے میں نکلیں گے جب آدمی اللہ اللہ کہے گا تو قتل کر دیا جائے گا، بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو جمع کر دیں گے جو بادل کے ٹکڑوں کی مانند علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دیں گے، وہ کسی کو اجنبی نہیں سمجھیں گے اور نہ کسی پر اترائیں گے۔ ان میں اصحاب بدر کی تعداد کے برابر لوگ شامل ہوں گے۔ نہ ان سے پہلے والے ان پر سبقت لے جائیں گے اور نہ ان کے بعد والے ان کو پہنچ سکیں گے، اور وہ حضرت طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر عبور کی تھی۔ ابو طفیل نے کہا، ابن حنفیہ نے کہا کہ آپ ان کو چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ امام مہدی اور دجال سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً سوال نمبر 1، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مسلمان بہت خوشحال ہوں گے، وہ لوگوں کو لب بھر بھر کے مال تقسیم کریں گے، جبکہ صحیح حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ دجال کے وقت تمام دنیا کے وسائل دجال کے قبضے میں ہوں گے۔ جو اس کی بات مان لے گا اس کو اپنی جنت عطا کرے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اپنے دشمنوں کی کھیتوں، مویشیوں اور اموال کو تباہ کر دے گا، بارشیں روک دے گا، زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 2، جو لوگ امام مہدی کو پہلی بار دیکھ کر پہچان لیں گے، ظاہری حلیہ دیکھ کر پہچانیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ حضرت مہدی سے ان کا نام و نسب دریافت کریں گے۔ یہاں اگر ظاہری حلیے سے مراد حضرت مہدی کا وہ حلیہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ایسا ظاہری حلیہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، مثلاً ستوان آنکھ، چوڑی پیشانی وغیرہ۔ جہاں لاکھوں کا مجمع ہو وہاں اس حلیے کے لوگ کافی سارے ہوں گے۔ بعض علماء جن کا تعلق جہاد کے میدانوں سے ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ حضرت مہدی ان بیعت پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں رہے ہوں گے، اور یہ حضرات ان کو پرانے مجاہد کے طور پر پہچانتے ہوں گے۔ البتہ پہلے ان کے مہدی ہونے کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ جب مجاہدین کو سخت حالات پیش آئیں گے اور ان کی قیادت پے در پے شہید ہو جائے گی، یہاں تک کہ النفس الزکیہ بھی شہادت کا جام نوش فرما لیں گے، ایسے وقت میں وہ علماء حق جو جہاد کے میدانوں سے وابستہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ ان کے ایک پرانے ساتھی کی جانب مبذول کرا دیں گے کہ اب ان کو امیر بناؤ۔ پہلے حضرت مہدی اپنے ہاشمی ہونے کا انکار کریں گے، لیکن بعد میں ان علماء یا مجاہدین کو یقین ہو جائے گا کہ یہی مہدی آخر الزماں ہیں، چنانچہ ان کو بیعت کے لیے تیار کر لیں۔ امام مہدی کے دور میں فراخی اور دجال کے وقت میں تنگی۔ یہ حدیث پڑھ کر بظاہر تضاد لگتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ صحیح احادیث میں حضرت مہدی کے وقت خوشحالی کا دور 7 سال یا 8 سال یا 9 سال آیا ہے، اور اس کے بعد پریشانی کا دور شروع ہو جائے گا۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، امام مہدی اموال تقسیم کریں گے اور اسلام مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ مسلمان اس حالت میں 7 سال رہیں گے۔ اس خوشحالی کے دور کی ابتدا کب سے ہوگی؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سفیانی کو شکست دینے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا،
خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے پہچان کر کہ یہی مادی آخر الزماں ہیں گھر سے باہر نکال لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس کی بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیضا میں پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی نہال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی کلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مادی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا، اور اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں، جبکہ دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، جو کہ 1 سال 2 مہینے اور تقریباً 14 دن کے برابر ہوں گے۔ دجال کا یہی عرصہ مسلمانوں پر انتہائی آزمائش کا ہوگا۔ نیز دجال کے خروج سے 3 سال پہلے سے آزمائشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی اپنے ابتدائی دنوں میں ہی بڑی بڑی فتوحات کر لیں گے، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ دور 5 سے 9 سال تک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشکلات کی ابتدا ہوگی۔ مسلمان اور منافق الگ الگ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث میں یہی آیا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمان اور منافقین الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہاں ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ امام مہدی کے دور میں گھمسان کی جنگیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جنگ بھی ہوگی جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جس میں 99% مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ جنگوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کس طرح خوشحال اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق سفیانی کے لشکر کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا، جبکہ ملحمۃ الکبریٰ دجال کے آنے سے 1 سال پہلے کی ہوگی۔ اس ملحمۃ الکبریٰ کے علاوہ اس عرصے میں اگر جنگیں ہوں تو وہ امن و امان یا خوشحالی کے منافی نہیں ہیں۔ فاتح قومیں جنگیں لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں امن و امان اور خوشحالی کو بآسانی برقرار رکھ لیتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی بڑی واضح مثال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں موجود ہے۔ آپ کے دور میں جنگوں پہ جنگیں لڑی جاتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان مضبوط بھی رہے اور خوشحال بھی۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جنگ تو سرزمین حجاز و شام میں ہوگی، چنانچہ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ارض حجاز یا عرب ممالک میں حضرت مہدی اسلامی خلافت قائم کر پائیں گے، جبکہ ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا ان جگہوں کے مسلمان بھی اسلامی خلافت کے سائے میں خوشحالی کی زندگی گزاریں گے؟ اس کا جواب ان احادیث میں ملتا ہے جو ان خطوں کی فتوحات سے متعلق آئی ہیں۔ مثلاً مشرق خراسان سے امام مہدی کی حمایت میں اٹھنے والے کالے جھنڈوں والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقے مجاہدین کے قبضے میں ہوں گے۔ رہا ہندوستان، تو ہندوستان کی فتح کی بشارت بھی حدیث نبوی میں موجود ہے۔ مجاہدین کا لشکر ہندوستان کو بھی امام مہدی کی خلافت میں لائے گا اور وہاں بھی مسلمان ایسی ہی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں اگرچہ حدیث میں عرب کے علاقے کی وضاحت آئی ہے، لیکن محدثین نے عجم کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ امام مہدی سے متعلق ایک حدیث ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں عجم کو بیان نہیں کیا، لیکن اس سے وہ بھی مراد ہیں، کیونکہ جب وہ حضرت مہدی عرب ممالک پر حکومت کریں گے اور تمام مسلمانوں کا مقصد اور نصب العین ایک ہوگا،
نیز وہ سب متحد بھی ہوں گے اور تمام قوموں پر غالب آ جائیں گے۔ اس بات کی تائید ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی کر رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ مہدی مسلمانوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نافذ کریں گے اور اسلام روئے زمین پر مستحکم و مضبوط ہو جائے گا۔ وہ 7 سال رہیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عرب کا ذکر اس لیے کیا ہو کہ اس وقت وہ غلبے میں ہوں، یا ان کے مسلمانوں میں محترم و معزز ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر کیا ہو، یا اختصار کی وجہ سے صرف عرب کو ذکر کیا جبکہ مراد اس سے عرب و عجم دونوں ہیں، لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ عرب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عجم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جواب نمبر 2۔ دوسرا سوال جو حضرت مہدی کے خراسان یا جہاد کے میدانوں میں ہونے سے متعلق ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول اوپر نقل کیا گیا ہے، نیز نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے الفتن میں بھی چند آثار نقل کیے ہیں، جن سے حضرت مہدی کے جہاد کے میدان میں ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک معاصرین مجاہدین علماء کی اس رائے کا تعلق ہے کہ بیعت لینے والے حضرات حضرت مہدی کو بحیثیت پرانے مجاہد کے پہچانتے ہوں گے، یہ ان علماء کی رائے ہے۔ اگرچہ اس رائے کی تائید حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی کر رہا ہے، اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ امام مہدی کو وہی علماء حق تلاش کریں گے جو قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ علماء حق قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو شکست دینے کے خواہش مند ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔